بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحبہ سیدی یا حبیب اللہ۔ یوٹیوب چینل سے قاری محمد ریاض قریشی کا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر رہنے والوں کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کی روحانی، جسمانی، اندرونی، بیرونی بیماریاں دور فرمائے، آمین۔ ایک نوجوان شخص آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو کچھ کماتا ہوں میرا باپ مجھ سے لے لیتا ہے، میری کمائی کھا جاتا ہے، میں کیا کروں؟ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اپنے باپ کو بلا کے لے کے آؤ۔ وہ شخص گیا اور اپنے باپ کو بلا کے لے آیا۔ راستے میں اس کا باپ بہت پریشان اور اس کا جو دل کی کیفیت تھی، جو دل کا حال تھا، اللہ اکبر، جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے یاد فرمایا، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، حکم کیجئے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص، پہلے وہ بتا، وہ سنا جو تو راستے میں پڑھتا ہوا آیا تھا، اشعار جو پڑھتا ہوا آیا وہ سنا پہلے۔ وہ بزرگ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو میں نے اپنی زبان سے ادا بھی نہیں کیے، وہ تو میں اپنے آپ سے ہی اپنے دل میں بس ایک غبار سا نکال رہا تھا۔ تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے میرے پاس، اور جبرائیل علیہ السلام نے مجھ کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ یہ جو شخص آیا ہے اس سے پہلے وہ اشعار سنیں جو یہ دل میں کہتا ہوا آیا۔ یہ حکم ربی ہے، سبحان اللہ۔ باپ کی فریاد، باپ کی آہ آسمانوں کو چیرتی ہوئی جب اللہ کی بارگاہ میں گئی تو اللہ نے بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ باپ کی رتبہ کیا ہوتا ہے، باپ کا مقام کیا ہوتا ہے، اگر اس کا دل دکھے تو کیا ہوتا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ چھوٹا تھا میں جوان تھا، میں کماتا رہا، اس کو کھلاتا رہا، میں خود گرمی میں رہا اور اس کو ساری رات ہوا کرتا رہا، میں سردیوں میں اس کو رضائی دی، اس کو کمبل دیے، خود ٹھنڈ میں سوتا رہا، میں نیچے سویا اس کو اوپر سلایا، میں نے بھوکا سویا اس کو رچ کے کھلایا، اس کی ضرورت کی ہر چیز میں نے اس کو مہیا کی۔ اب یہ جوان ہو گیا، میں کمزور ہو گیا، اس کی کمر اکڑ گئی، میری کمر جھک گئی، اس کی ہڈیاں مضبوط ہو گئی، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، اس کا گوشت ماس چڑھ گیا، میرا جسم پہ گوشت نہیں رہا، یہ دوڑنے لگا اور مجھ سے چلا بھی نہیں جاتا، میں کمزور ہو گیا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اندر اب وہ سکت، وہ جان نہیں رہی، یہ کڑیل جوان ہو گیا، یہ سینہ تان کے چلتا ہے اور میں جھک کے چلتا ہوں۔ وہ سناتا چلا گیا یہاں تک کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ رو پڑے، آپ کے آنسو مبارک اتنے نکلے کہ آپ کی داڑھی مبارک گیلی ہو گئی، اور کہا اے شخص، اے لڑکے، کہ جتنا حق تجھ پر ہے اور اتنا ہی حق تیری دولت پر بھی اتنا ہی حق ہے جتنا تجھ پر حق ہے۔ باپ کا حق تجھ پر بھی ہے اور تیری دولت پر بھی ہے، جا تو چلا جا یہاں سے۔ آپ نے اس کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کیا اور اپنی بارگاہ سے اس کو نکال دیا، یہ کہہ کر کہ یاد رکھیں کہ جو شخص ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے، وہ جس طرح اس شخص کو، اس لڑکے کو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محفل سے نکالا، اپنے حجرے سے نکالا، دور کر دیا، اسی طرح جو شخص، جو جوان بچے آج کل جو ماں باپ کو ستا رہے ہیں، یاد رکھیں کہ اس کو قیامت کے دن
آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہمیشہ محروم رہے گا، وہ دنیا میں بھی خوار، ذلیل اور ذلت اٹھائے گا اور آخرت میں بھی ذلت اٹھائے گا۔ تو ماں باپ کا ہرگز دل نہ دکھاؤ۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔